بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری بحث چل رہی تھی کہ آدمی کا اپنے مسلمان بھائی کے لیے قسم کھانا، اور ہم حدیث پڑھ چکے تھے، بلکہ حدیث نہیں ہے، پورے باب ہی ہے یہ، اور اس کی جو شرح ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ فقہائے حنفیہ نے ایک استحسان نکالا ہے، قیاس خفی، جس کی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے۔ وہ جس مسئلہ میں ایسے ہی قواعد اور اصول موضوعہ کا خلاف کرنا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں کیا کریں، قیاس تو یہی چاہتا تھا کہ ان اصول اور قواعد کے مطابق حکم دیا جائے، مگر استحسان کی روح سے ہم نے اس مسئلہ میں یہ حکم دیا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ان لوگوں کے بارے میں بتلانا چاہا ہے کہ آپ ہی تو ایک قاعدہ مقرر کرتے ہیں، پھر جب چاہیں آپ ہی استحسان کا بہانہ کر کے اس قاعدے کو توڑ ڈالتے ہیں۔ یہ تو منمانی کارروائی ہوئی، نہ شریعت کی پیروی نہ قانون کی۔ اور عینی نے جو استحسان کے جواز پر آیت فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ سورہ زمر آیت نمبر 18 اور حدیث مَا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا سے دلیل لی، یہ استدلال فاسد ہے، کیونکہ آیت میں یستمعون القول سے مراد قرآن مجید ہے، اور مَا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا یہ حضرت عبداللہ بن مسعود کا قول ہے، مرفوعاً ثابت نہیں ہے، اور حدیث موقوف کوئی حجت نہیں ہے۔ علاوہ اس کے مسلمون سے اس قول میں جمع مسلمین مراد ہیں، مسلمون سے اس قول میں جمیع مسلمین مقصود ہیں اور مراد ہیں، یا صحابہ اور تابعین، ورنہ عینی کے قول پر یہ لازم آئے گا کہ تمام اہل بدعات اور فساق اور فجار جس بات کو اچھا صحیح سمجھیں وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھی ہو۔ اس کے سوا ہم یہ کہیں گے کہ اسی قول میں یہ بھی ہے کہ جس چیز کو مسلمان برا سمجھیں وہ اللہ کے نزدیک بھی بری ہے، اور اہل حدیث کا گروہ فقہا کے استحسان کو برا سمجھتا ہے تو وہ اللہ کے نزدیک بھی برا ہوا، بلکہ وہ استہجان یا استقباح ہوا۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ حدیث نمبر 6951، عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ اسے کسی ظالم کے حوالے کرتا ہے، اور جو شخص اپنے کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں لگا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت اور حاجت پوری کرے گا۔ اسی حدیث کی روح سے اہل اللہ نے دوسرے حاجت مندوں کے لیے جہاں تک ان سے ہو سکا کوشش کی ہے۔ حدیث نمبر 6952، انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ ایک صحابی نے کہا، اے اللہ کے رسول، جب وہ مظلوم ہو تو میں اس کی مدد کروں گا، لیکن آپ کا کیا خیال ہے جب وہ ظالم ہوگا، پھر میں اس کی مدد کیسے کروں؟ آپ نے فرمایا، اس وقت تم اسے ظلم سے روکنا، کیونکہ یہی اس کی مدد ہے۔ ان جملہ احادیث میں مختلف طریقوں سے اکراہ کا ذکر پایا جاتا ہے، اس لیے حضرت مجتہد اعظم ان کو یہاں لائے۔ دنیا میں مسلمان کے سامنے کبھی نہ کبھی اکراہ کی صورت پیش آ سکتی ہے، اور آج کل تو قدم قدم پر ہر مسلمان کے سامنے یہ صورت درپیش ہے، لہٰذا سوچ سمجھ کر اس نازک صورت سے گزرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ یہاں آ کر کے کتاب الاکراہ یہ ختم ہوتی ہے،
اور اس کے بعد میں جو نئی کتاب اور نیا باب شروع ہوتا ہے کتاب الحیل، شرعی ہیلوں کا بیان۔ ہیلہ کہتے ہیں ایک پوشیدہ تدبیر سے اپنا مقصود حاصل کرنے کو۔ اگر ہیلہ کر کے حق کا ابطال یا باطل کا اثبات کیا جائے تب تو یہ ہیلہ حرام ہوگا، اور اگر حق کا اثبات اور باطل کا ابطال کیا جائے تو وہ واجب یا مستحب ہوگا، اور اگر کسی آفت سے بچنے کے لیے کیا جائے تو مباح ہوگا، اگر ترک مستحب کے لیے کیا جائے تو مکروہ ہوگا۔ اب علماء میں اختلاف ہے کہ پہلی قسم کا ہیلہ کرنا صحیح ہے یا غیر صحیح، اور نافذ ہے یا غیر نافذ، اور ایسا ہیلہ کرنے سے آدمی گنہگار ہوگا یا نہیں۔ جو لوگ صحیح اور جائز کہتے ہیں اور حضرت ایوب علیہ السلام کے قصہ سے حجت پکڑتے ہیں کہ انہوں نے 100 لکڑیوں کے بدل 100 جھاڑوں کے تنکے لے کر مار دیے اور قسم پوری کر لی، اور اس حدیث سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ناتواں شخص کے لیے جس نے زنا کاری کی تھی یہ حکم دیا کہ کھجور کی ڈالی لے کر جس میں 100 شاخیں ہوں ایک ہی بار اس کو مار دو، اور اس حدیث سے کہ ردی کھجور کے بدل بیچ کر پھر روپیہ کے بدل عمدہ کھجور لے لے۔ جو لوگ ناجائز کہتے ہیں وہ اصحاب سبت اور یہود کی حدیث سے کہ چربی ان پر حرام کر دی گئی تھی تو بیچ کر اس کی قیمت کھائی، اور نجش کی حدیث اور لعن اللہ المحلل والمحلل لہ سے دلیل پکڑتے ہیں اور دلیل لیتے ہیں۔ اور حنفیہ کے یہاں بہت سے شرعی ہیلے منقول ہیں، بلکہ امام ابو یوسف نے ان ہیلوں میں ایک خاص کتاب لکھی ہے۔ تاہم محققین انصاف پسند حنفی علماء کرام کہتے ہیں کہ صرف وہی ہیلے جائز ہیں جو احقاق حق کے قصد سے کیے جائیں، یعنی حق کو ثابت کرنے کے لیے۔ مولانا وحید الزماں صاحب کہتے ہیں کہ قول محقق اس باب میں یہ ہے کہ ضرورت شرعی سے یا کسی مسلمان کی جان اور عزت بچانے کے لیے ہیلہ کرنا درست ہے، لیکن جہاں یہ بات نہ ہو بلکہ صرف اپنا فائدہ کرنا منظور ہو اور دوسرے مسلمان بھائی کا اس سے نقصان ہوتا ہو تو ایسا ہیلہ کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ جیسے ایک بخیل کی نقل ہے کہ وہ سال بھر کی زکوٰۃ بہت سے روپے اشرفیاں نکال کر ایک مٹی کے گھڑے میں بھرتا اور اوپر سے اناج وغیرہ ڈال کر ایک فقیر کو دے دیتا، پھر وہ گھڑا قیمت دے کر اسے اس فقیر سے خرید لیتا۔ وہ یہ سمجھتا کہ اس میں غلہ ہی غلہ ہے، اور غلہ کے نرخ سے تھوڑی سی زائد قیمت پر انہی کے ہاتھ بیچ ڈالتا۔ ایسا ہیلہ کرنا بالاتفاق حرام اور ناجائز ہے۔ اس کتاب میں جائز اور ناجائز ہیلوں پر بہت ہی لطیف اشارات ہیں جن کو بنظر غور و بنظر انصاف مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے۔ باب فی ترک الحیل وَأَنَّ لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ فِي الْأَيْمَانِ وَغَيْرِهَا، ہیلے چھوڑنے کا بیان، اور ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی وہ نیت کرے۔ قسم وغیرہ عبادات اور معاملات سب کو شامل ہے یہ۔ حدیث نمبر 6953، علقمہ بن وقاص لیثی روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب سے خطبہ میں سنا، انہوں نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا، اے لوگو، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی وہ نیت کرے گا۔ پس جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہو اسے ہجرت کا ثواب ملے گا،
اور جس کی ہجرت کا مقصد دنیا ہوگی کہ جسے وہ حاصل کر لے، یا کوئی عورت ہوگی جس سے وہ شادی کر لے، تو اس کی ہجرت اسی کے لیے ہوگی جس کے لیے اس نے ہجرت کی ہے۔ اس حدیث سے امام بخاری نے حیلوں کے عدم جواز پر دلیل لی ہے، کیونکہ حیلہ کرنے والوں کی نیت دوسری ہوتی ہے، اس لیے حیلہ ان کے لیے کچھ مفید نہیں ہوتا۔ باب فی الصلاۃ، نماز کے ختم کرنے میں ایک حیلے کا بیان۔ حدیث نمبر 6954، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تم میں سے کسی ایسے شخص کی نماز قبول نہیں کرتا جسے وضو کی ضرورت ہو یہاں تک کہ وہ وضو کر لے۔ اس حدیث کو لا کر امام بخاری رحمہ اللہ نے ان لوگوں کا رد کیا جو کہتے ہیں اگر آخری قعدہ کر کے آدمی گوز لگائے یعنی ہوا خارج کرے تو نماز پوری ہو جائے گی، گویا یہ نماز پوری کرنے کا حیلہ ہے۔ اہل حدیث کہتے ہیں کہ نماز صحیح نہیں ہوگی، کیونکہ سلام پھیرنا بھی نماز کا ایک رکن ہے۔ صحیح حدیث میں آیا ہے کہ تحلیل حد تسلیم، تو گویا ایسا ہوا کہ نماز کے اندر حدث ہوا، اور ایسی نماز باب کی حدیث کی روح سے کسی بھی شکل میں صحیح نہیں ہے۔ باب فی الزکوٰۃ وَأَلَّا يُفَرَّقَ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَلَا يُجْمَعَ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ۔ زکوٰۃ میں حیلہ کرنا، رسول اکرم نے فرمایا ہے زکوٰۃ کے ڈر سے جو مال اکٹھا ہو اسے جدا جدا نہ کریں، اور جو جدا جدا ہو اسے اکٹھا نہ کریں۔ حدیث نمبر 6955، انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے انہیں زکوٰۃ کا حکم نامہ لکھ کر بھیجا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض قرار دیا تھا۔ متفرق صدقہ کو ایک جگہ جمع نہ کیا جائے اور نہ مجتمع صدقہ کو متفرق کیا جائے، زکوٰۃ کے خوف سے۔ اکٹھا ہے تو اکٹھا رہنے دیا جائے، اور اگر الگ ہے تو الگ کیا جائے۔ اس میں یہ بھی تھا کہ جو مال جدا جدا دو مالکوں کا ہو وہ اکٹھا نہ کریں، اور جو مال اکٹھا ہو ایک ہی مالک کا وہ جدا جدا نہ کیا جائے۔ بعض روایت میں غنم اور ابل کے لفظ بھی آئے ہیں، یعنی بکری یا اونٹ میں سے زکوٰۃ لیتے وقت ان کی پرانی حالت کو باقی رکھا جائے۔ اصل میں جس حساب سے زکوٰۃ لی جاتی ہے اس کے پیش نظر بعض اوقات اگر جانور مختلف لوگوں کے ہیں اور الگ الگ رہتے ہیں تو بعض صورتوں میں زکوٰۃ ان پر زیادہ ہو سکتی ہے، اور انہیں اکٹھا کرنے سے زکوٰۃ میں کمی ہو سکتی ہے۔ اس کے برخلاف یکجا ہونے میں زکوٰۃ میں اضافہ ہو جاتا ہے اور متفرق کرنے میں کمی ہو سکتی ہے۔ اس حدیث میں اس کمی اور زیادتی کی بنا پر روکا گیا ہے۔ حدیث نمبر 6956، طلحہ بن عبید اللہ روایت کرتے ہیں کہ زمام بن ثعلبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اس کے سر کے بال بکھرے ہوئے تھے، اور عرض کیا اللہ کے رسول مجھے بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کتنی نمازیں فرض کی ہیں؟ آپ نے فرمایا 5 وقت کی نمازیں، سوا ان نمازوں کے جو تم نفلی طور پر پڑھو اور ان کی ادائیگی کرو۔ اس نے کہا مجھے بتائیے کہ اللہ نے کتنے روزے فرض کیے ہیں؟ آپ نے کہا رمضان کے مہینے کے روزے، سوا ان کے جو تم نفلی طور پر رکھو۔ اس نے پوچھا مجھے بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کتنی فرض کی ہے؟ بیان کیا کہ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے مسائل بیان کیے۔ پھر اس دیہاتی نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو یہ عزت بخشی ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر فرض کیا ہے،
اس میں نہ میں کسی قسم کی زیادتی کروں گا اور نہ کمی۔ آپ نے فرمایا اگر اس نے صحیح کہا ہے تو یہ کامیاب ہوا، یا آپ نے فرمایا اگر اس نے صحیح کہا ہے تو جنت میں جائے گا۔ اور بعض لوگوں نے کہا 120 اونٹوں میں 2 ہٹکے 3 برس کی 2 اونٹنیاں جو چوتھے برس میں لگی ہوں زکوٰۃ میں لازم آتی ہیں۔ پس اگر کسی نے ان اونٹوں کو عمدن تلف کر ڈالا، مثلا ذبح کر دیا، اور کوئی ہیلا کیا تو اس کے اوپر سے زکوٰۃ ساقط ہو جائے گی۔ اہل حدیث کہتے ہیں کہ جو کوئی زکوٰۃ سے بچنے کے لیے اس قسم کے ہیلے کرے گا تو زکوٰۃ اس پر سے ساقط نہ ہوگی۔ حنفیہ نے ایک اور عجیب ہیلا لکھا ہے، یعنی اگر کسی عورت کو اس کا خاوند نہ چھوڑتا ہو اور وہ اس کے ہاتھ سے تنگ ہو تو خاوند کے بیٹے سے اگر زنا کرائے تو خاوند پر حرام ہو جائے گی۔ امام شافعی کا مناظرہ اس مسئلہ میں امام محمد سے بہت مشہور ہے۔ اہل حدیث کے نزدیک یہ ہیلا چل نہیں سکتا، کیونکہ ان کے نزدیک مصاہرت کا رشتہ زنا سے قائم نہیں ہو سکتا۔ حدیث نمبر 6957۔ ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تم میں سے کسی کا خزانہ چتکبرا اژدہا بن کر آئے گا، اس کا مالک اس سے بھاگے گا اس کو دیکھ کر کے، لیکن وہ اسے تلاش کر رہا ہوگا اور کہے گا میں تمہارا خزانہ ہوں۔ فرمایا واللہ وہ مسلسل تلاش کرتا رہے گا یہاں تک کہ وہ شخص اپنا ہاتھ پھیلا دے گا اور اژدہا اسے اپنے منہ کا لقمہ بنا لے گا۔ حدیث نمبر 6958۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانوروں کے مالک جنہوں نے ان کا شرعی حق ادا نہیں کیا ہوگا، قیامت کے دن ان پر وہ جانور غالب کر دیے جائیں گے اور وہ اپنے کھروں سے اس کے چہرے کو نوچیں گے۔ اور بعض لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ اگر ایک شخص کے پاس اونٹ ہیں اور اسے خطرہ ہے کہ زکوٰۃ اس پر واجب ہو جائے گی اور اس لیے وہ کسی دن زکوٰۃ سے بچنے کے لیے ہیلے کے طور پر اسی جیسے اونٹ یا بکری یا گائے یا دراہم کے بدلے میں بیچ دے تو اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ اور پھر اس کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر وہ اپنے اونٹوں کی زکوٰۃ سال پورا ہونے سے 1 دن یا 1 سال پہلے دے دے تو زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ اس لیے لائے کہ زکوٰۃ نہ دینے والے کی سزا اس میں مذکور ہے اور یہ عام ہے، اس کو بھی شامل ہے جو کوئی ہیلا نکال کر زکوٰۃ اپنے اوپر سے ساقط کر دے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا مطلب بعض لوگوں کا تناقض ثابت کرنا ہے کہ آپ ہی تو زکوٰۃ کا دینا سال گزرنے سے پہلے درست جانتے ہیں، اس سے یہ نکلتا ہے کہ زکوٰۃ کا وجوب سال گزرنے سے پہلے ہی ہو جاتا ہے، گو وجوب ادا سال گزرنے پر ہوتا ہے۔ جب سال سے پہلے ہی زکوٰۃ کا وجوب ہو گیا تو اب مال کا بدل ڈالنا اس کے لیے کیوں کر زکوٰۃ کو ساقط کر دے گا۔ اہل حدیث کا یہ قول ہے کہ ان سب صورتوں میں اس کے ذمہ سے زکوٰۃ ساقط نہ ہوگی اور ایسے ہیلے بہانے کرنے کو اہل حدیث قطعاً حرام کہتے ہیں۔ حدیث نمبر 6959۔ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ سعد بن عبادہ انصاری نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک نذر کے بارے میں سوال کیا جو ان کی والدہ پر تھی اور ان کی وفات نذر پوری کرنے سے پہلے ہی ہو گئی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ان کی طرف سے نذر پوری کر، یعنی تم پوری کر لو ان کی طرف سے،
इसके बावजूद बाज़ लोग ये कहते हैं कि जब ऊँट की तादाद 20 हो जाए तो उसमें 4 बकरियां लाजिम हैं, इसलिए अगर साल पूरा होने से पहले ऊँट को हिबा कर दे या उसे बेच दे ज़कात से बचने या हीले के तौर पर, ताकि ज़कात उस पर ख़त्म हो जाए, तो इस पर कोई चीज़ वाजिब नहीं होगी। यही हाल इस सूरत में है, अगर उसने ज़ाय कर दिया और फिर मर गया तो उसके माल पर कुछ वाजिब नहीं होगा। इस हदीस से इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने ये निकाला कि जब मर जाने से सुन्नत साकित न हुई और वली को उसके अदा करने का हुक्म दिया गया, तो ज़कात बतरीक़े औला मरने से या हीला करने से साकित ना होगी, और यही बात दुरुस्त है। हनफिया का कहना है कि साहिब ज़कात के मरने से वारिसों पर लाजिम नहीं कि उसके ज़िम्मा जो ज़कात वाजिब होगी वो उसके कुल में से अदा करें। हनफिया का ये मसला सरी हज़रत साद की हदीस के ख़िलाफ़ है, क्योंकि हज़रत साद की माँ मर गई थी मगर जो उनके ज़िम्मा नज़र रह गई थी, नबी अकरम ने हज़रत साद को उसके अदा करने का हुक्म फरमाया। यही हुक्म ज़कात में भी होना चाहिए। बाबुल हीलत फ़ी निकाह, निकाह में हीला करने का बयान। हदीस नंबर 6960। अब्दुल्ला बिन मसूद रिवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिगार से मना फरमाया। मैंने नाफे से पूछा, शिगार क्या है? उन्होंने कहा, शिगार ये है कि एक शख्स दूसरे की बेटी से इस शर्त पर निकाह करे कि अपनी बेटी का निकाह उससे कर देगा और उनके दरमियान कोई महर मुकर्रर ना हो, या एक शख्स दूसरे की बहन से इस शर्त पर निकाह करे कि अपनी बहन का निकाह उससे कर देगा और उनके दरमियान कोई महर मुकर्रर ना हो। और बाज़ लोगों ने कहा, अगर किसी ने हीला करके निकाह शिगार कर लिया तो निकाह का अक़्द दुरुस्त होगा और शर्त लग़व होगी। और बाज़ लोगों ने मुता में कहा है कि वहाँ निकाह भी फासिद है और शर्त भी बातिल है, और बाज़ कहते हैं कि मुता और शिगार दोनों जायज़ होंगे और शर्त बातिल होगी। हदीस नंबर 6961। हसन और अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन अली ने बयान किया, इनसे इनके वालिद ने, कि हज़रत अली से कहा गया कि अब्दुल्ला बिन अब्बास औरतों के मुता में कोई हरज नहीं समझते थे। इन्होंने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर की लड़ाई के मौका पर मुता से और पालतू गधों के गोश्त से मना कर दिया था। और बाज़ लोग कहते हैं कि अगर किसी ने हीला से मुता कर लिया तो निकाह फासिद है, और बाज़ लोगों ने कहा निकाह जायज़ हो जाएगा और मियाद की शर्त बातिल हो जाएगी। इस हदीस को इमाम बुखारी रहमहुल्लाह इसलिए लाए कि मुता के बाब में जो ममानियत आई है वो इस लफ्ज़ से कि नहा अनिल मुता, और शिगार की भी ममानियत इसी लफ्ज़ से आई है। फिर एक अक़्द को सही कहना और दूसरे को बातिल कहना, जैसा कि बाज़ुन्नास ने अख्तियार किया है, क्यों कर सही हो सकता है। हाफिज़ ने कहा कि दोनों में हनफिया ये फ़र्क करते हैं कि शिगार अपनी असल से मशरू है लेकिन अपनी सिफत से फासिद है, और मुता अपनी असल ही से गैर मशरू है। शिगार ये है कि एक आदमी दूसरे की बेटी से इस शर्त पर निकाह करे कि अपनी बेटी उसको ब्याह देगा, बस यही हर दो का महर है और कोई महर ना हो। इमाम अबू हनीफ़ा कहते हैं कि किसी ने हीला से निकाह शिगार कर लिया तो निकाह का अक़्द दुरुस्त हो जाएगा और शर्त लग़व होगी।
ہر ایک کو مہر مثل ادا کرنا ہوگا، اور انہی امام ابو حنیفہ نے متاع میں یہ کہا ہے کہ یہ نکاح بھی فاسد ہے اور شرط بھی باطل ہے۔ وہ وہاں یوں نہیں کہا کہ نکاح صحیح ہے اور شرط باطل اور مہر مثل لازم ہوگا، بظاہر یہ ترجیح بلا مرجح ہے، کیونکہ متاع اور شغار دونوں کی ممانعت یکساں حدیث سے ثابت ہے، بلکہ متاع تو پہلے بعض حالات کی بنا پر حلال ہوا، مگر شغار کبھی حلال نہیں ہوا۔ اب متاع قیامت تک کے لیے قطعاً حرام ہے۔ شغار یہ ہے کہ بلا مہر آپس میں عورتوں کا تبادلہ کرنا، کسی کو بلا مہر بیٹی دینا اور اس کی بیٹی بھی بلا مہر لینا، اور اس تبادلہ ہی کو مہر جاننا کہ اگر وہ اس کی بیٹی کو چھوڑے گا تو وہ دوسرا بھی چھوڑ دے گا، اس کو شبہہ کا نکاح کہتے ہیں، یہ قطعاً حرام ہے۔ باب ما یکرہ من الاحتیال فی البیوع، خرید و فروخت میں ہیلہ اور فریب کرنا منع ہے اور ناجائز ہے، اور کسی کو نہیں چاہیے کہ ضرورت سے زیادہ جو پانی ہو اس کو روکے رکھے، تاکہ اس وجہ سے گھاس بھی رکی رہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بچا ہوا بنا ضرورت والا پانی اس لیے نہ روکا جائے کہ اس کی وجہ سے بچی ہوئی گھاس بھی بچی رہے، اس میں بھی ہیلہ سازی سے روکا گیا ہے۔ باب ما یکرہ من التناجش، نجش کی کراہیت کا بیان۔ کسی چیز کو خریدنا منظور نہ ہو مگر دوسرے خریداروں کو بہکانے کے لیے اس کی قیمت بڑھا دینا۔ حدیث نمبر 6963۔ ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع نجش سے منع کیا، یعنی کسی چیز کا خریدنا منظور نہ ہو مگر دوسرے خریداروں کو بہکانے کے لیے اس کی قیمت بڑھا دینا، یہ نجش ہے، یعنی محض جھوٹ بول کر بھاؤ بڑھانا اور گاہکوں کو دھوکہ دینا، جیسا کہ نیلام کرنے والے ایجنٹ بنا لیتے ہیں اور وہ لوگوں کو فریب دینے کے لیے بھاؤ بڑھاتے رہتے ہیں۔ یہ دھوکہ دہی بہت بری چیز ہے، کتنے غریب اس دھوکہ میں آ کر لٹ جاتے ہیں، لہٰذا ایسی ہیلہ سازی سے بہت ہی زیادہ بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ باب ما ینہی من الخداع فی البیع، خرید و فروخت میں دھوکہ دینے کی ممانعت کا بیان۔ ایوب نے کہا، وہ کمبخت اللہ کو اس طرح دھوکہ دیتے ہیں جس طرح کسی آدمی کو دھوکہ دیتے ہیں، جیسے آدمی سے خرید و فروخت کرتے ہیں فرشتوں سے بھی۔ جس طرح کسی آدمی کو خرید و فروخت میں دھوکہ دیتے ہیں، اگر وہ صاف صاف کھول کر کہہ دیں کہ ہم اتنا نفع لیں گے تو یہ میرے نزدیک آسان ہے۔ حدیث نمبر 6964۔ عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ ایک صحابی نے عرض کیا کہ وہ خرید و فروخت میں دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ آپ نے کہا، جب تم کچھ خریدو تو کہہ دیا کرو کہ اس میں کوئی دھوکہ نہیں ہونا چاہیے۔ باب ما ینہی من الاحتیال للولی، یتیم لڑکی سے جو مرغوبہ ہو اس کے ولی فریب دے کر اس سے شادی کر سکتے ہیں۔ ما ینہی من الاحتیال للولی، اس سے شادی نہیں کر سکتے ہیں، نہیں کرنا چاہیے، یعنی مہر مثل سے کم مہر مقرر کر کے نکاح کرے تو یہ منع ہے۔ حدیث نمبر 6965۔ عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ اللہ کا یہ فرمان
اور اگر تمہیں خوف ہو کہ تم یتیموں کے بارے میں انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر دوسری عورتوں سے نکاح کرو جو تمہیں پسند ہوں۔ آپ نے کہا اس آیت میں ایسی یتیم لڑکی کا ذکر ہے جو اپنے ولی کی پرورش میں ہو اور ولی لڑکی کے مال اور اس کے حسن سے رغبت رکھتا ہو اور چاہتا ہو کہ عورتوں کے مہر وغیرہ کے متعلق جو سب سے معمولی طریقہ ہے اس کے مطابق اس سے نکاح کرے، تو ایسے ولیوں کو ان لڑکیوں کے نکاح سے منع کیا گیا سوائے اس صورت کے کہ ولی مہر کو پورا کرنے میں انصاف سے کام لے۔ پھر لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بعد مسئلہ پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی یستفتونک فی النساء، اور لوگ تم سے عورتوں کے بارے میں مسئلہ پوچھتے ہیں، اور اس واقعے کا ذکر کیا۔ آدمیوں کو اپنے زیر تربیت یتیم بچیوں سے ظالمانہ طریق پر نکاح کر لینے سے منع کیا گیا ہے۔ ایسے میں اگر وہ نکاح کرے گا تو اہل ظاہر کے نزدیک وہ نکاح صحیح نہ ہوگا اور جمہور کے نزدیک صحیح ہو جائے گا، مگر اس کو مہر مثل دینا پڑے گا۔ بابن اذا غضب جاریہ، بابن اذا غصب جاریہ، جب کسی شخص نے دوسرے کی لونڈی زبردستی چھین لی اور غصب کر لیا، اب لونڈی کے مالک نے اس پر دعویٰ کیا تو چھیننے والے نے یہ کہا وہ لونڈی مر گئی۔ حاکم نے اس سے قیمت دلا دی۔ اب اس کے بعد مالک کو وہ لونڈی زندہ مل گئی تو وہ لونڈی لے لے گا اور چھیننے والے نے جو قیمت دی تھی وہ اس کو واپس کر دے گا یا نہ ہوگا کہ جو قیمت چھیننے والے نے دی تھی وہ لونڈی کا مول ہو جائے اور وہ لونڈی چھیننے والے کی ملک ہو جائے۔ بعض لوگوں نے کہا وہ لونڈی چھیننے والے کی ملک ہو جائے گی کیونکہ مالک اس لونڈی کا مول اس سے لے چکا ہے۔ یہ فتویٰ دیا ہے گویا جس لونڈی کی آدمی کو خواہش ہو اس کے حاصل کرنے کی ایک تدبیر ہے کہ وہ جس کی چاہے گا اس کی لونڈی جبراً چھین لے گا۔ جب مالک دعویٰ کرے گا تو کہہ دے گا کہ وہ مر گئی اور قیمت مالک کے پلے میں ڈال دے گا۔ اس کے بعد بے فکری سے پرائی لونڈی سے مزے اڑاتا رہے گا کیونکہ اس کے خیال باطل میں وہ لونڈی اس کے لیے حلال ہو گئی۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک دوسرے کا مال تم پر حرام ہے، اور فرمایا قیامت کے دن ہر دغاباز کے لیے ایک جھنڈا کھڑا کیا جائے گا تاکہ سب کو اس کی دغابازی کا حال معلوم ہو جائے۔ حدیث نمبر 6966، عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دھوکہ دینے والے کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈا ہوگا جس کے ذریعہ وہ پہچانا جائے گا کہ دنیا کی زندگی میں اسی طرح کیا کرتے تھے اور یہ دغل و فریب اور جھوٹ سے باز نہیں آتے تھے، جس سے لوگ پہچان لیں گے کہ دنیا میں دغابازی کیا کرتا تھا۔ خود آگے فرماتے ہیں کہ میں تم میں کا ایک بشر ہوں، تم میں کوئی زبان دراز ہوتا ہے، میں اگر اس کے بیان پر اس کے بھائی کا حق اس کو دلا دوں تو دوزخ کا ایک ٹکڑا دلاتا ہوں۔ جب آپ کے فیصلے سے دوسرے کا مال حلال نہ ہو تو کسی قاضی کا فیصلہ موجب حلت کیوں کر ہو سکتا ہے۔ بابن حدیث نمبر 6967، ام سلمہ روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی انسان ہوں اور بعض اوقات جب تم باہمی جھگڑا
میرے پاس لاتے ہو تو ممکن ہے کہ تم میں سے بعض اپنے فریق مخالف کے مقابلہ میں اپنا مقدمہ پیش کرنے میں زیادہ چالاکی سے بولنے والا ہو، اور اس طرح میں اس کے مطابق فیصلہ کر دوں جو میں تم سے سنتا ہوں۔ پس جس شخص کے لیے بھی اس کے بھائی کے حق میں سے کسی چیز کا فیصلہ کر دوں تو وہ اسے نہ لے، کیونکہ اس طرح میں اسے جہنم کا ایک ٹکڑا سمجھتا ہوں۔ وہ فقہائے اسلام غور کریں جو قاضی کا فیصلہ ظاہراً و باطناً نافذ سمجھتے ہیں، اگرچہ وہ کتنا ہی غلط اور ظلم و جور سے بھرپور ہو، جیسے کسی کی عورت زبردستی پکڑ کر اس کا کسی قاضی کے یہاں دعویٰ کر دے، اس پر اپنی صفائی میں 2 جھوٹے گواہ پیش کر دے اور قاضی مان لے، تو ایسے مقدمات کے قاضی کے غلط فیصلے صحیح نہیں ہوں گے، خواہ کتنے ہی قاضی اسے مان لیں اور غاصب کے حق میں فیصلہ دے دیں، مگر جھوٹ ہی رہے گا۔ بابٌ فی النکاح، نکاح پر جھوٹی گواہی گزاریں تو اس کا کیا حکم ہے؟ کیا وہ عورت اس دعویٰ کرنے والے پر جو جانتا ہے کہ یہ دعویٰ جھوٹا ہے حلال ہو جائے گی؟ حدیث نمبر 6968۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی کنواری لڑکی کا نکاح اس وقت تک نہ کیا جائے جب تک اس کی اجازت نہ لے لی جائے، اور کسی بیوہ کا نکاح اس وقت تک نہ کیا جائے جب تک اس کا حکم نہ معلوم کر لیا جائے، یعنی معلوم کر لیں کہ ان کے پاس جو مال ہے اس کی نوعیت کیا ہے، کیفیت کیا ہے، اور اس میں ہم خرید سکتے ہیں یا نہیں خرید سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں یہاں پر فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اس کی خاموشی اجازت ہے۔ اس کے باوجود بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر کنواری لڑکی سے اجازت نہ لی گئی اور نہ اس نے نکاح کیا، لیکن کسی شخص نے ہیلا کر کے 2 جھوٹے گواہ کھڑے کر دیے کہ اس نے لڑکی سے نکاح کیا ہے اس کی مرضی سے، اور قاضی نے بھی اس کے نکاح کا فیصلہ کر دیا، حالانکہ شوہر جانتا ہے کہ وہ جھوٹا ہے، کہ گواہی جھوٹی تھی، اس کے باوجود اس لڑکے سے صحبت کرنے میں اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ یہ نکاح صحیح ہوگا۔ حدیث نمبر 6969۔ قاسم روایت کرتے ہیں کہ جعفر کی اولاد میں سے ایک خاتون کو اس کا خطرہ ہوا کہ ان کا ولی، یعنی جن کی وہ زیر پرورش تھیں اور جن کی پرورش میں وہ پروان چڑھی تھیں، ان کا نکاح کر دے گا، حالانکہ وہ اس نکاح کو ناپسند کرتی تھیں۔ چنانچہ انہوں نے قبیلے انصار کے 2 شیوخ عبد الرحمن اور مجمع کو، جو جاریہ کے بیٹے تھے، کہلا بھیجا۔ انہوں نے تسلی دی کہ خواب ہمارا کہہ رہا ہے کہ کوئی خوف نہ کریں، کیونکہ خنسہ بنت خدام کا نکاح ان کے والد نے ان کی ناپسندیدگی کے باوجود کر دیا تھا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کو رد کر دیا۔ سفیان کہتے ہیں کہ میں نے عبد الرحمن کو اپنے والد سے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ خنسہ آخری حدیث تک بیان کیا۔ بچپن میں جن بچیوں کا نکاح کر دیا جائے اور جوان ہو کر وہ اس کو ناپسند کریں تو ان کا بھی نکاح رد کر دیا جائے گا۔ حدیث نمبر 6970۔ ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
किसी बेवा से उस वक्त तक शादी न की जाए जब तक उसका हुक्म मालूम न कर लिया जाए, और किसी कुंवारी से उस वक्त तक निकाह न किया जाए जब तक उसकी इजाज़त न ले ली जाए। सहाबा ने पूछा, इसकी इजाज़त का क्या तरीक़ा है? आपने फरमाया ये कि वो खामोश हो जाए। फिर भी बाज़ लोग कहते हैं कि अगर किसी शख्स ने 2 छोटे गवाहों के ज़रिया हीला किया और ये झूठा गढ़ा कि किसी बेवा औरत से उसने उसकी इजाज़त से निकाह किया और काजी ने भी इस मर्द से उसके निकाह का फ़ैसला कर दिया, जबकि इस मर्द को खूब खबर है कि उसने उस औरत से निकाह नहीं किया है, तो ये निकाह जायज़ है और इसके लिए इस औरत के साथ रहना दुरुस्त होगा। ऐसे झूठ और हीले पर उसके जवाज़ का फ़ैसला देने वाले काजी साहब इंदल्लाह सख्त तरीन सज़ा के मुस्तहिक होंगे। अल्लाह ऐसे हीला से हमें बचाए हमें बचाए। हदीस नंबर 6971। आयशा रदियल्लाहु अन्हा रिवायत करती हैं, कहती हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुंवारी लड़की से इजाज़त ली जाएगी। मैंने पूछा कि कुंवारी लड़की शर्माएगी? कुंवारी लड़की शर्माएगी नहीं। आपने फरमाया उसकी खामोशी ही इजाज़त है। और बाज़ लोगों का कहना है कि कोई शख्स अगर किसी यतीम लड़की या कुंवारी लड़की से निकाह का ख्वाहिशमंद हो लेकिन लड़की राज़ी ना हो, इस पर उसने हीला किया और 2 झूठे गवाहों की गवाही इस पर दिलाई कि उसने इस लड़की से शादी कर ली है। फिर जब वो लड़की जवान हुई और उस निकाह से वो भी राज़ी हो गई और काजी ने इस झूठ शहादत को कबूल कर लिया, हालांकि वो भी जानता है कि ये सारा झूठ और फरेब है, तब भी उससे जिमा करना जायज़ है। ये बाज़ुन नास का कहना है। इन जुमला अहादीस बाला से इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने बाज़ुन नास के एक नहायत ही खुले हुए गलत फ़ैसले की तरदीद की है कि रिवायात के ज़ैल में तशरीह है फ़ुक़हा की ऐसी ही हीला बाजियों की कलई खोलना यहाँ किताबुल हियल का मकसद है, जैसा कि बनज़र इंसाफ मुताला करने वालों पर ज़ाहिर होगा। शेख सादी ने ऐसे ही फ़ुक़हाए किराम के बारे में कहा है। बाबु मा युकरहु मिन इह्तियालिल मरअ, औरत का अपने शौहर या सौकनों के साथ हीला करने की ममानियत का बयान। और जो इस बाब में अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया उसकी वजाहत। आयत करीमा या अय्युहन नबी लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक तब्तगी मर्दात अज़वाजिक मुराद है, यानी ए नबी, जो चीज़ आपके लिए हलाल है आप उसे अपने ऊपर क्यों हराम किए हुए हैं? आप अपनी बीवियों की रज़ामंदी ढूंढते हैं। ये आयत वाक़े ज़ैल ही के मुतालिक नाजिल हुई, तफसील हदीस बाब में आ रही है। हदीस नंबर 6972। आयशा रदियल्लाहु अन्हा रिवायत करती हैं, कहती हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलवा और शहद बहुत पसंद फरमाते थे और असर की नमाज से फ़ारिग होने के बाद अपनी अज़वाज से उनमें से किसी के हुजरा में जाने के लिए इजाज़त लेते थे और उनके पास जाते थे। एक मरतबा आप हज़रत हफ्सा के घर गए और उनके यहाँ इससे ज़्यादा देर तक ठहरे रहे जितनी देर तक ठहरने का आपका मामूल है। मैंने इसके मुतालिक पूछा तो
تو بتایا گیا کہ ان کی قوم کی ایک خاتون نے شہد کی ایک کپی انہیں بدلہ میں ہدیہ دی تھی اور ہدیہ کیا تھا، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا شربت پلایا۔ میں نے اس پر کہا اب میں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حیلہ کروں گا، چنانچہ میں نے اس کا ذکر سورہ رحمان سے کیا۔ میں نے اس کا ذکر اور اس کا بیان حضرت سودا سے کیا اور کہا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہاں آئیں تو آپ کے قریب بھی آئیں گے، اس وقت تم آپ سے کہنا کہ اے اللہ کے رسول شاید آپ نے مغافیر کھایا ہے۔ اس پر آپ جواب دیں گے کہ نہیں۔ تم کہنا کیوں نہیں؟ تم کہنا کہ پھر یہ بو کس چیز کی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بہت ناگوار گزری، بہت ناگوار تھی کہ آپ کے جسم کے کسی حصہ سے بو آئے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب یہ دیں گے کہ حفصہ نے مجھے شہد کا شربت پلایا تھا۔ اس پر کہنا کہ شہد کی مکھیوں نے عرفت کا رس چوسا ہوگا، اور میں بھی آپ سے یہی بات کہوں گی، اور صفیہ تم بھی آپ سے یہ کہنا۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سودا کے ہاں تشریف لے گئے تو ان کا بیان ہے کہ اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں کہ تمہارے خوف سے قریب تھا کہ میں اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات جلدی میں کہہ دیتی جبکہ آپ دروازے ہی پر تھے۔ آخر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب آئے تو میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ نے مغافیر کھایا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ میں نے کہا پھر بو کیسی ہے؟ آپ نے فرمایا حفصہ نے مجھے شہد کا شربت پلایا ہے۔ میں نے کہا اس شہد کی مکھیوں نے عرفت کا رس چوسا ہوگا۔ اور صفیہ کے پاس جب آپ تشریف لے گئے تو انہوں نے بھی یہی کہا۔ اس کے بعد جب حفصہ کے پاس آپ گئے تو انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول وہ شہد میں پھر آپ کو پلاؤں؟ آپ نے فرمایا اس کی ضرورت نہیں ہے۔ بیان کیا ہے کہ اس پر سودا بولی سبحان اللہ، یہ ہم نے کیا کیا؟ گویا شہد آپ پر حرام کر دیا۔ میں نے کہا چپ رہو، کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن نہ لیں یا ہماری بات ظاہر نہ ہو جائے، مگر اللہ پاک نے قرآن مجید میں اس ساری بات چیت کا پردہ چاک کر دیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ حیلہ سازی کرنا بہرحال جائز نہیں ہے۔ کاش کتاب الحیل کے مصنفین اس حقیقت پر غور کر سکتے۔ ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ امہات المومنین ہیں، مگر عورت ذات تھیں جن میں کمزوریوں کا ہونا فطری ہے۔ غلطی کا ان کو احساس ہوا، یہی ان کی مغفرت کی دلیل ہے۔ اللہ ان سب پر ہماری طرف سے سلام اور اپنی رحمت نازل فرمائے۔ باب ما یکرہ من الاحتیال فی الفرار من الطاعون، طاعون سے بھاگنے کے لیے حیلہ کرنا منع ہے۔ حدیث نمبر 6973۔ عبداللہ بن عامر بن ربیعہ روایت کرتے ہیں کہ عمر بن خطاب شام تشریف لے گئے۔ جب مقام سرخ پر پہنچے تو ان کو یہ خبر ملی کہ شام وبائی بیماری کی لپیٹ میں ہے۔ پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف نے انہیں خبر دی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب تمہیں معلوم ہو کہ کسی سرزمین میں وبا پھیلی ہوئی ہے تو اس میں داخل مت ہو، لیکن اگر کسی جگہ وبا پھوٹ جائے اور تم وہیں موجود ہو تو وبا سے بھاگنے کے لیے تم وہاں سے نکلو بھی مت،
چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مقام سرخ سے واپس آ گئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔